جناب زینب سلام اپنی پوری زندگی اپنے امام کے لیے، 28 رجب آپ جانتے ہیں نا، جب امام نے وہ پڑھا کہ کون کون جائے گا، دیکھا جناب زینب کا نام نہیں ہے۔ اچانک سے بھائی کے پاس آئیں، بھائی میرا نام؟ کہا آپ جناب عبداللہ کے عقد میں ہیں، آپ اپنے شوہر سے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، بے شک امام ہے، شریعت یہی کہتی ہے، اور امام بھی شریعت کے پاسدار ہیں، اپنے شوہر سے پوچھی، شوہر اگر آپ کا اجازت دے۔ آپ جانتے ہیں جناب عبداللہ مریض ہیں، ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، غشی کی حالت میں تھی، یہ کہتی ہیں ان کے کنارے جا کر بیٹھ گئیں، سسکیاں لینے لگیں، سسکیاں لیتے لیتے گریہ کیا، گریہ کرتے ہوئے آنکھ میں سے آنسو نکلا، آنسو جیسے ہی جناب عبداللہ کو آنکھ کھل گئی، کہا شہزادی کیا ہو گیا؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سننا تھا تو کہا پھر؟ کہا آپ اجازت؟ کہا شہزادی یہ تو مولا نے نکاح پڑھاتے ہوئے شرط رکھی تھی کہ آپ کو حسین کے ساتھ جانے دوں گا، خواب جائے۔ بی بی جانے لگیں تو پھر آواز دی، شہزادی رکیے، سوچیں کہ شاید کہیں پتہ نہیں جو کہا ہے ارادہ بدل نہ گیا ہو، شوہر ہے۔ کہا یہ 2 نشانیاں ہماری لے جائیے گا، اون و محمد، اور جب وقت پڑے تو قربان کر دیجیے گا۔ اولاد، عزیزان محترم، اولاد سے محبت تو بڑی ہوتی ہے نا انسان کو، لیکن تربیت بھی بڑی ضروری ہے۔ یہی تربیت ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت واقعاً کر رہے ہیں کہ آج امام زمانہ اگر ہم سے کہیں کہ اپنی اولاد دے دو، کیا ہم دیں گے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے۔ عزیزان محترم، وقت گزر گیا، روزے عاشور آ گئی، جو بھی جنازہ آتا تھا وہ ایک بڑا خیمہ تھا، اس پہ آ کے رکھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ امام حسین اس کو دیکھتے ہوتے یا ساتھ لے کر جناب زینب موجود ہوتی تھی، ہر بدن پر جناب زینب موجود، کیوں کہ کہیں بھائی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے، بھائی کے ساتھ ساتھ ہر غم ہر خوشی بھائی کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ بعض مقتل کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر گرے تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امام حسین پہنچتے جناب زینب پہنچ گئی، بعض مقتل کہتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ، بھائی کا درد جانتی تھی جناب زینب۔ عزاداران محترم، اون اور محمد کو تیار کیا، اجازت نہیں ملتی، امام حسین نے ایسے سب کو اجازت نہیں دی، عزیزان محترم، بڑی مشکل سے اجازت، جب بھی اجازت لینے جاؤ واپس بھیج دیتے۔ جناب زینب نے کہا اون و محمد، اجازت ملی، کہتے ہیں دونوں بھائی میدان کی طرف گئے۔ یہ دو بچے بڑے مہم ہیں عزیزان محترم، ایک جناب مسلم کی جوڑی ہے، ہیں تو بچے، مختلف روایات ہیں نا جناب مسلم کے بچوں کے لیے بھی، کہ کاروان کے ساتھ تھے، الگ ہو گئے، گرفتار ہو گئے، سال رہے، پھر نکلے،
بعض کہتے ہیں نہیں جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے لیکن جب سب نے چھوڑ دیا تو بچے بھی الگ ہو گئے. ان بچوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں زیارت پر، مسیب پر، خدا آپ کو زیارت کی توفیق دے. یہ دونوں بھی گئے. حیدر کرار کے نواسے تھے، عباس کے شاگرد تھے، جتنا لڑ سکتے تھے لڑتے رہے، مگر تھے تو بچے. کتنا لڑتے 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 گر گئے زمین پر. اپنے امام حسین کو کہتے ہیں پہنچایا. امام حسین پہنچے، جیسے ہر بدن پہ پہنچتے تھے پہنچے. ہر بدن کو لانا مشکل تھا، آسان کسی بدن کو لانا نہیں تھا، لیکن بہن کے بچوں کو لانا بڑا مشکل ہو گیا. ہمارا تو کوئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہی ہم، لیکن اب بہرحال بہن ہوتی ہے نا، انسان بہن سے محبت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. عزاداران محترم، بہن بھی زینب ہو، بھائی بھی حسین جیسا ہو. نہ جانے کیسے امام حسین اون و محمد کو لے کر آئے. اہل حرم نے، خواتین نے آواز دی کہ پہلے تو جناب زینب فوراً آ جاتی تھی، ابھی جناب زینب نظر نہیں آ رہی. تو یہی سوچا کہیں خیمے میں بے ہوش گری پڑی ہوں گی. اچانک سے خیمے میں جا کر کیا دیکھا؟ جناب زینب سجدے میں ہیں. کہہ رہی پروردگار 2 نشانیاں بھیجی ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر. اہل حرم نے کہا بی بی شہزادی بچے آ گئے. گھبرا کے اٹھ گئی. بچے آ گئے؟ بچے تو بھیجے تھے قربان ہونے، بچے کیسے آ گئے؟ جیسے ہی جا کر دیکھا ایک طرف اون کا بدن ہے، ایک طرف محمد کا بدن ہے، درمیان میں امام حسین سر جھکائے کرے، بہن سے آنکھیں نہیں ملا رہے. جناب زینب نے بدنوں کو کنارے کیا، سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی قبول کر لی. عزاداران محترم، بس ابھی شبیہ تابوت بس 1-2 مراحل ہو رہے. آپ سے التماس دعا، جناب زینب روز عاشور اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، گریہ نہیں کیا، روتی رہی. قاسم کو روتی رہی، ہے میرے حسن کا بیٹا. اکبر پر تو جان قربان. روتی رہی، عباس کے بچوں پہ روتی، سب پر گریہ کیا. واہ ویلا. اور وہ جو گریہ تھا جناب زینب کا، وہ جو 11 محرم کو سواری سے نیچے گرا کر اپنے بھائی کے بدن کی حالت کو دیکھ کر، حاضل حسین، یہ حسین ہے مرمل بالدماء، خون میں غلطی تا خاک کربلا کی. حسین وہ گریہ کیا، دشمن رونے لگا. سواریاں چلی گئی. کوفہ، شام، زندان، 40 میں پلٹی، گرا دیا بھائی کے بدن پر. بچوں کو نہ روئی، بچوں کو نہ روئی. مدینہ پہنچی، مدینہ کے دروازوں کو دیکھا. جناب ام کلثوم کا مشہور جملہ ہے نا، اے مدینہ کس سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، خاک کے ساتھ آ رہے. اے مدینہ، اے مدینہ. عزاداران محترم، وہ زینب جس نے پورے اس راستے پر گریہ نہیں کیا،
جب مدینہ پہنچی نانا کے روزے پر رو لیا. اب جب گھر میں گئی حجروں کو دیکھا, بستروں کو دیکھا, چیزوں کو دیکھا, کہا